روز پڑھے، اچھا روز پڑھے کریں تو کر کے 2 رکعت پڑھے سجدے سہو کریں. تو نماز میں بھول ہو جانا کوئی بری بات نہیں، بھول ہوتی رہتی ہے. بھول ہو جائے تو نماز ہی چھوڑوانا یہ نقصان کی چیز. تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسا گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ باتیں میٹھی لکھی تو باتیں ہمیشہ کیا کرتا ہے، میٹھی باتوں سے شکار کرتا ہے. اور میٹھی باتیں دنیا کی نہیں کرتا، وہ دین کی باتیں کرتا ہے. تو دین کی باتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ شبیر کی حدیث کیا ہوتا ہے، قیامت قریب آ گئی. قیامت جب قریب آئے گی تو کیا ہوگا، تمہیں دیکھیں گے بازاروں میں عورتیں آ جائیں گی. حدیث میں آتا ہے بازاروں میں عورتیں آ جائیں گی قیامت کے قریب نشانیوں میں سے. تو پیٹرول پمپ میں بھی گئی کہاں گئی، آپ بولو قیامت آئی گی نزدیک آ گئی. تو قیامت نزدیک آ گئی تو جیسا بیکا بازار میں آ گئے ویسے مہدی بھی آ جائیں گے. تو میں آ گیا مہدی، میں کون ہوں، مہدی ہوں. ارے مہدی علیہ السلام کا نام جی محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے. نہ بابا کا نام سیٹ ہو رہا ہے نہ اس کا نام سیٹ ہو رہا ہے. تو کیا مجھے گھماتا پھراتا ہے، پھرا کو بولتا ہے. تو اس لیے یہ سب فتنے ہیں. ان فتنوں سے بچنے کا راستہ اصل چیز ہے. فتنے ہیں لیکن فتنوں سے بچنے کا راستہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، فتنے سے بچو. تو وہ رسی کون سی ہے جو آج کے زمانے میں ہے، اس رسی کو پکڑیں گے تو محفوظ رہیں گے. اور اگر وہ رسی ہاتھ سے چھوڑ گئی تو ہمیں بھی پھسل کو کسی نہ کسی گڑھے میں گر جائے. تو اصل جو معلوم کرنے کی چیز ہے وہ رسی کون سی ہے، جس رسی سے ہم یہ اپنے آپ کو بچا سکیں، صحیح راستے سے جوڑے رکھ سکیں. وہ رسی ہے دین والے. وہ رسی کون سی ہے، دین اور اہل دین. وہ رسی کون سی ہے، دین اور اہل دین. دین اور دین والے. دین والوں سے جب تک ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، دین والوں کے ساتھ جب تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، ہم محفوظ رہیں گے. پورے محمد صاحب پڑھ رہے تھے 19 مسجدیں. محمد صاحب پڑھ رہا ہے کل پہلے 19 مسجدیں. یہ 19 مسجدیں میں کہتے کرائیں 5,000 مسلمان گھر. 5,000 مسلمان گھر ہوئے تو کم سے کم 10,000 بالغ مرد ہوئے. 10,000 بالغ مردوں میں سے یہاں جو آپ کو ایک گھر کو گنے تو 600 نکلے تو زیادہ. چیران داری کو پوچھے تو بول رہا ہوں کہتے چیران داری زیادہ سے زیادہ کتنے نکلے 500-600 آدمی. 10,000 آدمی میں سے کتنے جلسے میں موقع پر دعوت دیے، جمعہ کے بیان کا اعلان کرے تو آج 600. چلو ذرا زیادہ سے پکڑ لیے 1,000 پکڑ لیے. جلسے میں 1,000 اتنا ادھر ادھر پھر گئے کر رہے تو ادھر میں سب ملا کو 1,000 آدمی پکڑے تو ابھی 9,000 نہیں. یہ جو مسجد کو آنے والے ہیں، یہ مسجد سے رشتہ رکھنے والے، جمعہ کا بیان سننے والے، گشت کے دن بیان سننے والے، اجتماع ہے تو اجتماع میں جانے والے، کسی نہ کسی ذریعے سے دین سے رشتہ رکھنے والے یہ سن رہے ہیں، یہ بچیں گے. لیکن جن کا 9,000 وہ جو 9,000 ہیں جن کا دین سے رشتہ کمزور ہے ان کے بارے میں سوچ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی دین محفوظ رہے، ان کا بھی ایمان محفوظ رہے. یہ کہتے یہاں پہ انہوں سب ماشاءاللہ نمازوں کو آنے والے ہیں، جمعہ کا بیان سننے والے، گشت والے اس میں بیان میں بیٹھنے والے، ملاقات
مسئلہ اس مجمع کا نہیں ہے، مسئلہ 209,000 کا ہے جن کا دین سے رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ اس کے بزرگوں کہ ہمیں اپنی ذات کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر خاندان والوں کی بھی فکر کرنی ہے، ہمارے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، بچوں کی فکر بولے تو صرف ایک فکر بچوں کے ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہو جانا، روشن داماد ہو جانا۔ یہ بچی کا مستقبل فیوچر روشن داماد ہو جانا، اور ہم نے سمجھا ہماری بچے کے روشن مستقبل کا ایک ہی راستہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری۔ تو پہلے نمبر پر پوری کوشش ہوتی ہے اچھے نمبر سے پاس کرنا، SSLC پاس کرے کے بعد PUC پڑھ لینا، PUC پڑھے کے بعد کسی نہ کسی ڈگری میں یہ بچے ڈگری حاصل کر لینا۔ اچھی فکر ہے، ہمیں انکار نہیں ہے اس میں۔ تعلیم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور تعلیم میں انسان کی ترقی چھپی ہوئی ہے، اس لیے تعلیم ضروری ہے، انکار تعلیم سے نہیں ہے۔ لیکن جیسے ڈگری دلانے کی فکر ہمارے اندر ہے، ویسی فکر ان کی بنیادی ایمان کی بنیادی چیزوں کو سمجھانے بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کو 5 کلمے آتے ہو، ایمان مفصل اس نے یاد کیا ہو، ایمان مجمل یاد کیا ہو، چلو اس سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز یہ اس مجمع سے اگر میں پوچھ لوں، ایک سوال اگر میں کرے کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کے معاملے میں آپ کتنے پیچھے ہیں۔ ایک سوال، جنازے کی نماز کی دعا کسے یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو نہیں ہوتا، تمہارے دماغ میں کچھ سوچو کہ مجھے جنازے کی نماز یاد ہے یا نہیں۔ میرے باپ دنیا سے جاتے ہوئے 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا گھر میرے واسطے چھوڑ کو جانا، 1 کروڑ کا بزنس میرے واسطے چھوڑ کو جانا، یہ جائیداد یہ سب چھوڑ کو جانا۔ میرے باپ جب دنیا سے گئے تو آخری وقت پر ان کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر ان کے لیے تو 2 دعا کے بول بولنا چاہیے، مجھے وہ بول بھی نہیں آتے، تو میں کیا اولاد ہونے کا کیا حق ادا کیا، بیٹا ہونے کا کیا حق ادا کیا جو مجھے اپنے باپ کی نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے جنازے کی دعا بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، ہم بڑے ہو گئے ایسے، یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی جنازے کی نماز میں کھڑے ہو خالی سر اوپر نیچے کرتے رہتے، اللہ اکبر سر اوپر پھر نیچے، پھر اللہ اکبر اوپر نیچے، یہ ہے نماز جنازہ۔ ہمیں تو اوپر نیچے کر کے گزار رہے ہیں، کیا ہمارے بچے بھی ہماری جنازے کی نماز میں یہ کرتے رہے گا؟ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کم سے کم جنازے کی نماز دعا تو پڑھیں، کہ آخری لمحوں میں ہمیں رخصت کرتے وقت اللہم اغفر لشہیدنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیہ الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ الایمان۔ اتنا کو پڑھ کر اللہ رخصت کریں گے۔ تو کیا ہوگا جنازے نماز میں، پھر جنازے کی نماز کے بعد قبرستان میں خالی نماز ایک جنازے بولتے رہتے، ادھر سے اٹھاؤ کو ادھر سے اٹھاؤ کو، ایسا لے کر چلو ایسا لے کر، پورے بہت بڑے جان کا کس کا بولتے ہیں، مٹی ایسا نہیں ڈالنا، پاؤں کے بیچ میں سے نہیں کھینچنا، ادھر سے نہیں ڈالنا، یہ سب علم کی کمی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا نکالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کو اذان سے لے کر میت کو لے جا کر قبر میں رکھنے تک ہر چیز، اذان دو قبر میں لے جا کر رکھتے ہو پر یہ بولو بسم اللہ علی ملتی رسول
فيها نعيد ومنها نخرجكم تارة أخرى. یہ ٹھیکے دینے کا کوئی شریعت میں اصول نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں باٹلی پکڑ کر ٹھیکے دیتے ہیں, وہ باٹلی پکڑ کر ٹھیکے دینے کا سب کا اصول شریعت میں نہیں ہے. جب مٹی ڈھکلتی نا اس وقت پر یہ پہلی دفعہ بولنا مینا, دوسری دفعہ بولنا فیہا نعیدکم, تیسری دفعہ بولنا مینا نخرجکم تارة. یہ سب نئے نئے چیزیں ہماری زندگی میں شریعت کے ایک طریقے میں آگے سے ہوتے ہیں رسوم رسم رواج. میت کو کیسا سلانا نہیں مانتا. انتقال سے پہلے جب انسان کے اوپر سکرات کاری ہوتی ہے, ابھی میں شروع میں بتایا سکرات کاری ہوتی ہے, جب سکرات کاری ہوتی ہے تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ سکرات کاری ہونے کے وقت پر مرنے والا ایک آدمی اگر صحت مند ہوگا تو اس کی خواہش ہوتی کہ میں سجدے میں مروں. ارے وہ خواہش ہوتی نہیں ہوگی. ایک صحت مند آدمی کو معلوم ہو گیا میں 2 سیکنڈ میں مرنے والا ہوں تو کس حالت میں مرنا پسند کرے گا؟ سجدے میں مرنا پسند کرے گا. تو شریعت نے بتایا کہ مرنے والے کو تو اندازہ نہیں, سکرات کاری ہو گیا انہیں مرنے والا ہے تو انہیں نماز کی حالت میں مرے. ایسی حالت میں مرے اس کی جان جب نکلے تو وہ نماز کی شکل میں ہو. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پاؤں قبلے کی طرف کر کر یہ اس کا سر ذرا سا اوپر سے اٹھا دو. یہ جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے, کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں اور اس کا سینے کی طرف سے سر اور ایک ذرا سا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہ سکرات کے عالم میں سلانے کا طریقہ ہے. مرنے کے بعد سلانے کا طریقہ نہیں ہے. موت کے بعد سلانے کا طریقہ, قبر میں سلانے کا طریقہ ہے. قبر میں جیسا سلاتے ویسے مرنے کے بعد گھر میں سلانے کا طریقہ ہے. لیکن آج کل کیا کرتے ہیں لوگ ہم بڑے کو ہوتے زندگی میں کبھی نہیں قبلے کی طرف پہنچی گیا, آج مرنے کے بعد قبلے کی طرف پہنچ گئے. اس لیے یہ قبر مرنے کے بعد کا طریقہ ہے. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اسی لیے ہم بار بار یہ سناتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام, یہ دین اسلام سیکھا سیکھی کا دین ہے. ہمارا جو دین اسلام ہے, دین اسلام سیکھا سیکھی کا دین ہے, دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے. ہمارا دین سیکھا سیکھی کا دین ہے. ہمیں کیا کریں, دیکھا دیکھی کریں. یہ مسجدہ میں چیرہ پڑھ رہے نا, ان کو بھی مسئلہ اس کو چیر کو بیٹھ رہے ہیں. امام صاحب سے پوچھو کون کو بھی مسجد میں آپ کی کہتے چہرہ نہیں کرتا 40 چہرہ. لوگ ہم کو بہت بڑے ثواب کا کام دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, چہرہ کو چہرہ آپ کو مسجد میں رہتا ہے. امام صاحب سے پوچھو کون تو بھی آج تک چیر کو بیٹھنے والے مسئلہ پوچھے گا کہ چیر کو بیٹھ کو پڑھنا کی, نیچے بیٹھ کو پڑھنا کی, کھڑ کو پڑھنا, کیا تکلیف ہے مجھے, میری تکلیف کی وجہ سے مجھے نماز کیسا پڑھنا چاہیے, آج تک کبھی پوچھا. ان کو دیکھے میرے سے ہٹے کٹے رنگوں کی چیر کو بیٹھ کو پڑھ رہی ہیں, میں بھی کھڑ کو پڑھا, میں بھی کبھی چیر کو پڑھا. اسے بولتے ہیں دیکھا دیکھی. لوگ بروں ہو جاتے عمرے کو حج جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ سیکھتی, لیکن عمرے کو جانے سے پہلے سیکھتے ہیں بغیر سیکھے نہیں چلے جاتے. وہاں جا کر کیا کرتے, دیکھا دیکھی کرتے, اور پیشہ کرنے کی وجہ کرتے